اطہر کاظمی صاحب بہت وارم ویلکم. پہلی دفعہ آپ مجھے زندہ اور میں آپ کو زندہ سلامت دیکھ رہا ہوں, بالمشافہ دیکھ رہے ہیں. سر 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر اپوزیشن اتنا کیوں سیخپا ہوا ہے؟ تحریک انصاف اتنی سیخپا کیوں ہوئی ہے؟ اصل میں بات وہی ہے جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ بہت ساری ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے. جس طرح 243 کی بھی آپ نے بات کی, اس کی کیا تفصیلات ہیں, کیا ہوگا. 243 کی تفصیلات تو نہیں اتنی پتہ, لیکن باقی چیزوں کی تو پتہ رہے. پوسٹنگ شوسٹنگ تو اور آئینی کوڈ جو بننا ہے یہ تو ہوگا, ہونے جو جا رہا ہے. بالکل. میرے خیال میں دیکھیں, اگر یہ چیز پہلے ٹویٹر کے بجائے پہلے سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو دکھا لیتے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا. آپ سب پارلیمنٹیرینز ہیں, ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں, اور جس طرح ابھی بھی یہ چیز سامنے آئی ہے کہ 2-3 مہینے سے یہ خبریں آ رہی تھی, آپ کے پاس بھی یہ خبر ہوگی, باقی دوستوں کے پاس بھی یہ خبر ہوگی کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. لیکن جب بھی کسی حکومتی شخصیت سے آپ بھی پوچھتے تھے یا کوئی اور پوچھتا, وہ کہتے جی ہمیں ابھی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں 26 سے 27 بھی آئے گی, 27 تو کبھی 28 بھی آئے گی, تو کھل کے بتاتے نہیں تھے. تو اس میں کون سی ایسی پوشیدہ چیز ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ساکھ ڈار صاحب نے اگست کے مہینے میں کہا تھا. بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے. برٹش پارلیمنٹ جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ گدے کو گھوڑا, گھوڑے کو گدا کہہ سکتی ہے. اب وہ تو پارلیمنٹ ان کی بڑی سپریم ہے, ان کا تو کنسٹیٹیوشن بھی اتنا سپریم ہے, کنسٹیٹیوشن ریٹرن ہے ہی نہیں. ان کی پارلیمنٹ وہ تو پریسیڈنٹ سے ان پہ چلتی ہے, کوئی ریٹرن کنسٹیٹیوشن نہیں کہ باؤنڈ کر دیا جائے, اس سے اوپر نہیں ہل سکتے آپ. ٹھیک ہے کورٹ انٹرپریٹ کرتا ہے کہ کوئی چیز بہت ہی گراس وائلیشن میں چلی جائے, لیکن پارلیمنٹ ان کی برٹش پارلیمنٹ بہت. اب آرگومنٹ یہاں پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کس لیول کی ہے, اصلی ہے, جعلی ہے, بہت اصلی ہے, نیم اصلی ہے. لیکن کیا پارلیمنٹ بجائے ہم کسی اور کو بلیم کریں, ہم کہتے ہیں نا, میں اپنی بات کرتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نے یہ کروا دیا. بھئی اگر پارلیمنٹ فور فرنٹ پہ اگر شہباز شریف لیڈ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار بھی نہیں, میں یہاں سے شروع کرتا ہوں, وہ اختیار بھی نہیں, میں یہ بھی سرنڈر کر رہا ہوں, یہ بھی. جس طرح 18ویں ترمیم کے اندر ایز پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے سرنڈر کر دیا اپنا اختیار, تو آپ کسی نے آبجیکشن تو نہیں کیا. اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یار یہ تو بیلنس تباہ کر دیا آپ نے, ایک بیلنس ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر آٹوکریٹ نہ بن جائے, لیکن اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو اگر یہ پارلیمنٹ کوئی بھی ریش ڈیسیژن کرتی ہے جو آپ کے, میرے اور تحریک انصاف یا کسی اور کے نزدیک ریش ہے, پھر بھی وہ ایکسیپٹ تو کیا جائے گا نا. نہیں دیکھیں, جس طرح آپ نے برطانوی پارلیمنٹ کا ذکر کیا اور خود آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. یہاں پہ جو پارلیمنٹ آپریٹ کرے گی وہ کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر آپریٹ کرے گی, اس سے باہر وہ آپریٹ نہیں کر سکتے, وہ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے جو آئین کی روح کے خلاف جائے. اب مسئلہ یہ کہ اپنے اختیارات تو وہ واپس کر دیں. کیا شہباز شریف صاحب اس میں اپنا پروٹوکول واپس کر رہے ہیں, یا اسپیکر صاحب کی تنخواہ کم کی جا رہی ہے, یا چیئرمین سینٹ کی تنخواہ کم کی جا رہی ہے؟ اگر یہ لوگوں کے اختیارات جو ہے کم کر رہے ہیں, لوگوں کے رائٹس کم کر رہے ہیں, اور ایسی قانون سازی انہوں نے کی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ججوں کی آزادی اس پہ افیکٹ کرے گی؟ ڈیفینیٹلی افیکٹ کرے گی. دیکھیں نا, جس طرح آپ نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات کی, اگر ایک ٹرانسفر کی تلوار ہر وقت لٹک رہی ہوگی اور اگر اس میں ایگزیکٹو کا کردار ہوگا, اب تو جب میکنزم سامنے آئے گا تب آپ حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک جج کے اوپر یہ تلوار لٹک رہی ہوگی کہ اس کو اسلام آباد سے اٹھا کے بلوچستان بھیج دیا جائے گا, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایگزیکٹو کا تھوڑا سا اس کے اوپر دباؤ ہوگا, حکومت کا دباؤ ہوگا؟ تو یقیناً اس میں بہت سارے مسائل ہیں. جس طرح آپ نے بھی شروع میں فرمایا کہ اسد کیسر صاحب رو رہے ہیں, تو میرے خیال میں جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کو رونے سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ فی الحال ہم تھوڑا سا رو لیں اور اچھے جمہوری طریقے سے اس کو حل کر لیں, تاکہ مستقبل کم از کم خوشحال رہے ہمارا. یہ بڑا لفظ جمہوری نا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے پاکستانیوں کے منہ سے. یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں میرے بھائی, آپ بلا وجہ کے چکر میں پڑ گئے. یہ مجھے بھٹی صاحب نے بہکا دیا تھا, میں واپس لے. آپ اگر 2 سیشن میرے ساتھ کر لینا اور میں آپ کو فٹ سیٹ کر دوں, یہ بھی آدھے سیٹ ہو گئے, آدھے رہ گئے, کیونکہ آدھی ان کی ویورشپ ورنہ افیکٹ ہو جائے گی, آدھا ہم نے ہونے بھی نہیں دینا, ورنہ ہمارے کس کام کے رہ گئے, پھر تو یہ پی ٹی وی جا کے بیٹھے. اطہر صاحب یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ میں نے کل ویسے مصطفیٰ صاحب کو بھی یہ آرگومنٹ دیا تھا, میرے شو میں آئے تھے, میں نے کہا بھائی آپ کون سی آزادی عدلیہ کی بات کر رہے ہیں, وہ تو آلریڈی 1950 جسٹس منیر سے لے کے آج تک سسپینڈڈ ہی ہے. تو یہ ترمیم اگر آ بھی جائے اطہر صاحب تو کیا فرق پڑ جائے گا, کون سے جج مزید آزاد ہو جائیں گے, کون سے جج مزید کریڈیبل یہاں پہ پھر نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں یہ جو ساری بحث ہے یہ کوئی ججز کی آزادی کی بحث نہیں ہے. اچھا, کوئی بھی چیز آئسولیشن میں کام نہیں کرتی. ججز جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرتے ہیں. جب آپ کانسٹیٹیوشن کو رونتے ہیں تو آپ میرے اپنے بھٹی صاحب کے, رانا صاحب کے جو رائٹس ہیں ان کو کرٹیل کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین مضبوط ہوگا تو عدلیہ بھی مضبوط ہوگی, پولیس بھی مضبوط ہوگی, اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوگی, سیاستدان بھی مضبوط ہوں گے, اور میں اور آپ بھی مضبوط ہوں گے. لیکن جب حالت یہ ہو جائے گی کہ ہائی کورٹ کا ایک جج کوئی فیصلہ دے, راستے میں ایس ایچ او روک لے کہ بھائی نہیں ملاقات کروانے دیں گے. دیکھیں یہ جج کا مسئلہ نہیں ہے, خدا نہ خواستہ یہ جج کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آ رہا, یہ میرے اور آپ کے رائٹس کا مسئلہ ہے.
یہاں پہ بحث اس طرح چل رہی ہے کہ جیسے کوئی ہم ججز کے ویسے آپ حقوق کے کی جنگ خیال لڑ رہے ویسے ہیں. آپ کے خیال میں عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرنے دی جا رہی؟ راجا کی نہیں کرنے دی جا رہی، کبھی ان کے سی ایم کی نہیں کرنے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ تو حکومت والے ہی بتا سکتے ہیں میرے خیال آپ کا میں. انالیسس کیا ہے؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ وہ نئے آنے والے سی ایم کو شاید یہ ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے. آپ کچھ چیزوں میں آپ کو ہمارے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا، تھوڑا سا آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور تب ہم آپ کی ملاقات کروا دیں گے. اب میرا مفروضہ ہے، ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے جب آپ کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو یہ کوئی ججز کے رائٹس یہاں پہ جو ہے وہ ٹریمپل نہیں ہو رہے. یہ میرے اور آپ کے رائٹس کا ایشو ہے. آج ججز کی آزادی کٹیل ہوگی، کل انہوں نے کہا کہ کامران شاید. لیکن اطہر بھائی پھر کیا وجہ ہے کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو تو وہ تو نیو کو لگ رہا کہ عوام کے رائٹس نب ہو رہے ہیں یا کٹیل ہو رہے ہیں یا ان کے رائٹس ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس لیے کہ انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اس دور کے اندر ہم عوامی سیاست نہیں کر سکتے. جب تک وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ ہے، ہمیں اسی طریقے سے نظام چلانا پڑے گا. سب کے رائٹس کرٹیل کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنا پڑے گا. اس کے لیے جس مرضی کا سہارا لینا پڑے، چاہے آئینی ترمیم ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو وہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا.